مسٹر الطاف، میکبیتھ ولیم شیکسپیئر کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے۔ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ ون آف دی گریٹسٹ ٹریجڈی اینڈ دا شارٹیسٹ پلے شیکسپیئر کا، اس کا نام ہے میکبیتھ، اور یہ شیکسپیئر نے اس میں پورٹرے کیا ہے اسکاٹش نوبل مین، اسکاٹلینڈ کے بابت۔ وہ کنگ تھا ڈنکن کے نام سے۔ تو کنگ ڈنکن کو وہ ایٹ وار ہے نارویجن کے ساتھ، تو نارویجن ان کے سوائل پہ حملہ کرتا ہے، تو کنگ ڈنکن ہی از ایٹ وار along with his generals۔ ان کے جو بہترین ون آف دا نوبلسٹ جرنل اینڈ دا بریوسٹ جرنل، اس کا نام میکبیتھ ہے۔ تو ایک اور کیریکٹر اس کا نام ہے بانکو۔ یہ دونوں جرنل ہے، یہ وار جیت جاتے ہیں۔ تو وار سے شروع ہونے سے قبل ایک دکھاتے ہیں کہ ایک 3 وچز ہے، 3 وچز، 3 ویئرڈ سسٹر، 3 وچز جسے چڑیل کہتی ہیں۔ یہ چڑیل میکبیتھ اور بانکو جا رہا ہے، ان کے رستے میں آ جاتے ہیں، ان کو پریڈکشن کرتی ہے کہ ہیل میکبیتھ، ہیل، یو ول بی دا کنگ آف اسکاٹلینڈ، تم اسکاٹلینڈ کے بادشاہ بن جاؤ گے، یو ول بی دا تھین آف کاؤڈر۔ اب تین جو ہے نواب کو کہتا ہے، تین آف کاؤڈر میکبیتھ نہیں تھے، لیکن یہ اس سے پوچھتا ہے وچز سے کہ آئی ایم ناٹ اے تین آف کاؤڈر، ہاؤ کین یو سے دیٹ آئی ایم اے تین آف کاؤڈر۔ بولتے ہیں سنس تین آف کاؤڈر نے وہ کی ہے، اب یہ جنگ آپ لوگ جیت جاؤ گے، اور تین آف کاؤڈر کو بادشاہ اس کو ایکسیکیوٹ کرے گا، اس کی جو نوابی ہے تمہارے ہاتھ میں، وہی ہو جاتا ہے۔ خیر، تین آف کاؤڈر تو بن گئے۔ پھر دوسرا پریڈکشن اس چڑیل کی، وہ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی بی دا کنگ آف اسکاٹ لینڈ، بولتے یو ول بی دا کنگ آف اسکاٹ لینڈ، اور بٹ یور ہیئرز، آپ کی جو نسل سے وہ سکسیڈ نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جنگ جیت جاتے ہیں، بادشاہ جو ہے وہ میکبیتھ کے قلعے میں دلسنن میں آ جاتا ہے اس کو مبارکباد دینے۔ وہاں پہ اس کو ایک ٹائٹل بھی دیتا ہے کہ آفٹر دس یو ول بی، یو ہیڈ فاؤٹ اے بریلینٹ وار، اور تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں انعام میں تین آف پاؤڈر بھی بنا رہا ہوں میں تمہیں، اور یو ول بی دا، اور اس کے بعد میں مالکم کو، اپنے بیٹے کو اپنے جانشین مقرر کروں۔ اس دوران جو اس کے قلعے میں، میکبیتھ کے قلعے میں بادشاہ ڈنکن آ جاتا ہے، وہ رات کو ادھر سٹے کرتا ہے۔ پھر اس کی ایک لیڈی میکبیتھ، ایک ایمبیشس لیڈی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو، میکبیتھ کو کہتا ہے کہ یہ اپنے وائف سے قصہ کرتا ہے اپنے 3 وچز کی پیشن گوئیوں کے بابت، 3 چڑیلوں کی، کہ انہوں نے کہا کہ تم اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ بن جاؤ۔ تو اس کی لیڈی میکبیتھ کی، کیونکہ ایک ایمبیشس عورت تھی، انتہائی جا طلب، خود غرض، لالچی، وہ اپنے شوہر کو پش کرتا رہتا ہے کہ گو آن، اور تم کل دا کنگ، ڈنکن کو مار دو اور خود بادشاہ بن جاؤ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نہیں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ خیر، اس کو پش کرتا ہے، پھر اس کو جا کے بادشاہ سلامت، چونکہ ان کے وہ ہے مہمان ہے رات کو، ان کے 2 باڈی گارڈ کو یہ لوگ ڈرگز دیتا ہے، یعنی شراب دے کے ان کو بے ہوش کر لیتے ہیں، اور میکبیتھ کو اس کے ہاتھ میں تلوار دے کے بولتے گو اینڈ کل دا کنگ، پھر یہ جا کے ڈنکن کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بینکوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو وہ اب کیونکہ اس نے کرائم کیا ہے، اب ہر کرائم کے پیچھے ایک گلٹی انٹینشن ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، ایک اس کے ضمیر کے اندر اس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے۔ اب چونکہ بانکاؤ نے دیکھ لیا، یہ 2 قاتل کو کہتے گو اینڈ کل دا بانکاؤ کو بھی، اپنے بہترین دوست کو،
وہ اپنے بیٹے فلینس کے ساتھ جا رہی ہے پہاڑی میں، بانکوں کو مار دیتے ہیں قاتل، لیکن فلینس نکل جاتے ہیں بھاگنے میں، فرار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ بن جاتے ہیں میکبتھ، اور جب بادشاہ بن جاتے ہیں تو دیکھتا ہے جب وہ ڈنر بوکے کے دوران دعوت میں دیکھتے کہ اس کو جو بانکوں کو جو اس نے مارا تھا اس کے روح اس کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے کرسی پہ۔ یہ سٹپٹا جاتا ہے کہ بانکوں کو تو میں نے مار دیا، یہ کیسے ہے؟ پھر اس کی وائف کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تم کیسے مرد ہو؟ یہ اس کی روح ہوگی، تمہارے وہم ہے تجھے، وہ کیسے؟ تو خلاصہ جب ایک کرائم کر لیتا ہے انسان، اس کے بعد ایونٹس چین آف کرائم یہ شروع کرتے ہیں، اس کو مارو، اس کو مارو، اس مخالف کو مارو، کیونکہ اب یہ اقتدار حاصل کر لیتا ہے۔ تو بادشاہ کے جو 2 بیٹے ہیں وہ فوراً نکل جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، ڈنکن کی جو بادشاہ 2 شہزادے، وہ بولتے ہیں والد کو مار دیے ہم لوگ، مجھے بھی مارے گا۔ ایک آئرلینڈ کی طرف نکل جاتے ہیں، ایک انگلینڈ میں، تاکہ جا کے آرمی ریس کرے، فوج کو تیار کرے دوبارہ اس کے لیے بدلہ لینے اپنے والد کے۔ تو واٹ ہیپن کہ یہ اسی طرح چین ایونٹس آف قتل و غارت گری شروع ہو جاتے ہیں، اس کو مارو۔ آخر میں یہ اتنا گلٹی کانشیس کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، اس کی جو ملکہ ہے اس کو وہ دیکھتی رہتی ہے کہ میرے ہاتھ میں خون ہے، جتنے بھی دھوتے ہیں اپنے ہاتھ کو دھوتی ہے پانی میں، وہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بادشاہ بھی جو میکبتھ ہے، یہ حالانکہ یہ ہیرو ہے، اس کہانی کا یہ ہیرو ہے، پروٹوگونسٹ ہے، بٹ ہی از آلسو اینٹیگونسٹ بھی ہے۔ بیک وقت یہ ہیرو بھی ہے یہ، اور ساتھ ساتھ یہ ولن بھی ہے۔ ولن اس لیے کہ اس نے بادشاہ کو مارا، کنگ ڈنکن کو جب مارا، تو جو دوسرے نواب تھے میکڈف وغیرہ وہ سوچتے کہ اب اس طرح نہیں ہوگا، پھر یہ جا کے اس سے ملتا ہے کہ اب میں نے تو کنگ کو مار دیا، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں، تمہاری جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے خطرہ کس سے ہے؟ اس سے بولا تمہیں وہ آدمی ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے بچے تمہیں مار نہیں سکتے، نمبر 1۔ اور تمہارے زوال اس وقت ہوگا جب وہ فلانا جنگل کے جس دن جنگل آپ کے محل کی طرف، آپ کے قلعے ڈلسنن کی طرف آئے گا، وہ جنگل خود آنا شروع ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یس دس از آلسو امپاسبل، جنگل کیسے آ سکتا ہے؟ اور آج تک کوئی بچہ سارے اپنے ماں کے پیٹ سے ہی ہوتا ہے۔ تو خیر اس کے مظالم بڑھتا رہتے ہیں، تو اس کے مخالفین جا کے انگلینڈ میں اس کے خلاف آرمی اکٹھا کرتی ہے تاکہ اس سے وہ پھر یہ جو بھی سائن نظر آتا، جو بھی ایویڈنس دیکھتا ہے کہ میکبتھ اس کو مار دیتا ہے۔ یہ اتنا خونی ہو جاتا ہے کہ یہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ ہر نیند بھی اس کو آنا شروع، اور اس کی وائف تو پاگل ہو جاتی ہے، وہ خودکشی کر لیتی ہے، مر جاتی ہے۔ دین واٹ ہیپن کہ وہاں سے فوج کشی ہوتا ہے، اور اس کے باڈی گارڈ بتا دیتے کہ او دیکھو فلانا آرمی آ رہا ہے، آپ کے اپنے ایک اور دوست ہے نواب ہے میکڈف، وہ اپنے آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے قلعے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے قلعے کی طرف سارے جنگل آ رہے ہیں، وہاں اس کو شوق ہو جاتی ہے کہ یار یہ جو جنگل ہیں یہ میرے قلعے کی طرف آ رہے ہیں، یہ وچز کی جو پیشن گوئی ہے وہ کہیں سچ تو ثابت نہیں ہوگا۔ وہی ہوتا ہے، حالانکہ وہ جنگل نہیں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو جاڑیوں بوٹیوں سے ڈھکے ہوئے ہے، وہ اس کی طرف وہ آرمی جو ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، پھر یہ نکل بولتے ہیں اب میں جاؤں گا ان سے لڑوں گا، پھر یہ آ کے میکڈف کو چیلنج کر لیتا ہے۔ میکڈف جو ہے ایک اور لارڈ ہے، ایک نواب ہے، اس جنگ میں پھر یہ جب کود پڑتا ہے میکڈف اس کو مار دیتا ہے، وہ پھر یہ بولتا ہے کہ میرا مارنا تو ناممکن تھا، کیونکہ آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اپنے ماں کے پیٹ سے نہ ہو۔ وہ بولتے ہیں میں سیزیرین ہوں، میں نارمل انداز میں میرے پیدا نہیں ہوا ہوں، مجھے سیزیرین وہ ہوں، لہٰذا میں جو میکڈف ہے،
ओहो उसके बाद ये समझ जाते हैं कि जो विचेस है उसकी जो चुड़ैल है 3 सिस्टर उनकी पेशन गोई पूरी हो गए, इस तरह उसका एंड हो जाता है। मैकबेथ अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं एंड इसमें इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है और ये ट्रेजेडी है क्या, इसमें ट्रेजिक ये ट्रेजिक पॉइंट क्या है? इसकी ट्रेजिक पॉइंट ये है कि ये खुद अपने आमाल की वजह से he was as a journal he was a brilliant journal, he was a brilliant fighter, but चूंकि ये किंग को मार देते हैं रेजिसाइड का जुर्म में ये, तो वहाँ से ये बजाय के हीरो ये विलन हो जाता है। तो वहाँ से ये ट्रेजिक फ्लॉस में ये गलतियाँ करती है, यानी उसकी गलती यही होती है, उसकी ट्रेजेडी गलती में यही जो होता है कि गलती ये होती है लोगों को बिला वजह अपने Tragic flaw है। दोस्तों को मारना शुरू करते हैं और गिल्ट कॉन्शियस में इन ऑर्डर टू इवेट दोज एविडेंस उसको मारो ये मारो हमारी शुरू होते हैं। तो एक दिन पूरा इसकी जो सल्तनत है इसके खिलाफ उठ बैठते हैं, ये बगावत की सूरत में इख्तियार कर लेते हैं इसके अपने दोस्त। और सूरत ये खुद ट्रेजिक हीरो भी है, ही इज़ अ हीरो and also he became a victim of its own tragedy. अच्छा अल्ताफ साहब कहते हैं कि ये ड्रामा मैकबेथ 2 ही कैरेक्टर्स का ड्रामा है जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिन पर क्रिटिक्स ज़्यादा बातें भी करते हैं, मैकबेथ और लेडी लेडी मैकबेथ। मैकबेथ ये दोनों कैसे हैं? ये वाकई ये जो मेन जो हीरो है, मेन जो मेजर कैरेक्टर इसमें ये खुद मैकबेथ है और लेडी मैकबेथ है। इनका किरदार वाकई बढ़ने, इनकी डायलॉग्स, इनकी गुफ्तगू और सारे ड्रामा इन्हीं दोनों के गिर्द घूमते रहते हैं। 2 दूसरे किरदार भी है लेकिन इनके ये जो 2 कैरेक्टर है ये पूरा this is the central focus point of this tragedy, मैकबेथ। उसमें क्या अट्रैक्शन की बात है लेडी मैकबेथ में? लेडी मैकबेथ एक एम्बिशियस औरत है। जब इसके आप डायलॉग्स पढ़ेंगे कि ये किस तरह अपने शोहर को उकसाता है, उसकी शोहर इज नॉट विलिंग, गलत राह पर लगाती है। मैकबेथ इज नॉट विलिंग टू किल द डंकन, assassinate the Duncan, but his wife लेडी मैकबेथ उसको बार बार ताना देती है कि जाओ तुम मर्द नहीं हो, तुम कैसे मर्द हो कि तुम इसको नहीं मारते हो, जाओ इख्तिदार कब्ज़े में लो, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्वीन, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं क्वीन बन जाऊं और तुम किंग बन जाओ, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट और पावर्स। और इस ड्रामे में मेन चीज़ जो है पावर, जो ऑब्सेशन, ये इज एन एक्सट्रीम ऑब्सेशन फॉर पावर, ऑब्सेसिव पावर, ये इसके ड्रामे का एम्बिशियस पावर एंड गिल्ट। अल्ताफ साहब, ये शेक्सपियर के अक्सर ड्रामों में हम विचेस या चुड़ैलों को पाते हैं। ये विचेस का अपना एक खास रोल होता है, और तो इसमें और ये चुड़ैलें क्या अहमियत रखती है शेक्सपियर के ड्रामा में? इसको शेक्सपियर इस वाकई तीसरा जो कैरेक्टर है, ये 3 बहनें हैं, द 3 वियर्ड सिस्टर्स या विचेस जो है, ये जो चुड़ैलें हैं, ये शेक्सपियर इसको कहते हैं दे आर द एजेंट ऑफ फेथ। ये फेट नॉट फेट, ये डेस्टिनी का एजेंट है, ये बता देते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। ये बाकायदा शेक्सपियर का जो ये मैकबेथ पूरा ड्रामा स्टार्ट ही विचेस से होता है। विच अगर ना होता कि ये प्रेडिक्शन ना करती कि तुम प्रोफेसाइज नहीं करते कि तुम ये बनोगे वो बनोगे, टेन ऑफ काउडर बनोगे और साथ साथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और तुम्हारी मौत इस तरह वाक़ होगी। इसमें बिगिनिंग को भी विचेस बता देती है और एंड को भी, इसके बिगिनिंग को, इसके राइज ऑफ पावर को, और साथ साथ एंड, किस तरह ये एंड अपना अंजाम को पहुंचे। ये सारे 3 विचेस की बदौलत है इसकी मरहूनी मिन्नत। थैंक यू सर, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।